سحری کے وقت ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ میں بیل ویل کے جس اپارٹمنٹ میں ٹھہرا ہوا ہوں اس کے سامنے سڑک ہے اور سڑک پر درجنوں درختوں کی طویل قطار ہے۔ اپارٹمنٹ کی کھڑکیاں سڑک کی طرف کھلتی ہیں۔ میں نے کمرے کی دونوں کھڑکیاں کھول دیں۔ بارش پتوں پر گر رہی تھی۔ لیمپ پوسٹ کی روشنیاں سبز پتوں کو چاندی میں بدل رہی تھیں اور میں وارفتگی کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ فقط منظر نہیں تھا، یہ یادوں کے گزرے قافلوں کی وہ گرد تھا جسے انسان چاہنے کے باوجود منہ سے نہیں دھونا چاہتا، یا پھر یہ دشت تنہائی میں یادوں کے وہ لرزتے سائے تھے، انسان جسے ہونٹوں کے سراب سمجھ کر پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ پیرس شہر رات کے آخری سمے بھی جاگ رہا تھا۔ کل فرانس اور جرمنی کا فٹ بال میچ تھا۔ فرانس کی ٹیم کوارٹر فائنل ہار گئی۔ پیرس شہر ہار کے اس غم میں جاگ رہا تھا۔ ہفتے کو کولمبیا اور برازیل کا میچ تھا۔ پیرس میں موجود دونوں ملکوں کے شہری میچ کی ایکسائٹمنٹ میں جاگ رہے تھے۔ ویکینڈ تھا، نوجوان ویکینڈ منانے کی کوشش میں جاگ رہے تھے، جبکہ بیل ویل میں عرب رہتے ہیں، یہ عرب روزہ رکھنے کے لیے جاگ رہے تھے، اور میں سحری کے وقت سحری اور بارش دونوں کے لیے جاگ رہا تھا۔ یہ ایک عجیب رات تھی۔ سفر میرا جنون ہے۔ میں نے اس جنون سے نکلنے کی ساری کوششیں کر کے دیکھی ہیں، لیکن میں اس پاگل پن پر قابو نہیں پا سکا۔ یہ جنون ایک دو ہفتوں کے بعد فشار خون بن کر کن پٹیوں پر آگ لگا دیتا ہے اور میں پاگلوں کی طرح زنجیریں توڑ کر نکل جاتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ پاگل ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف جنون نہیں بخشا، بلکہ اس نے مجھے جنون کو مطمئن کرنے کے اسباب سے بھی نواز رکھا ہے۔ چنانچہ مجھے 2 دن بھی ملتے ہیں تو میں ملک کی سرحدوں سے باہر نکل جاتا ہوں۔ جمعرات کو پروگرام کے بعد فلائٹ لیتا ہوں اور پیر کو پروگرام سے قبل واپس پہنچ جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اس نے وقت کے اس خاص موڑ پر پیدا کیا جب فاصلے اور ابلاغ دونوں مسئلے نہیں ہیں۔ آپ صبح 3-4 بجے کی فلائٹ لیتے ہیں اور اگلے دن 12-1 بجے 7 سمندر پار بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ، وائبر، واٹس ایپ کے ذریعے پوری دنیا سے رابطے میں رہتے ہیں۔ میں اگر 50-60 سال قبل جوان ہوتا تو میں یقیناً ان سہولتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ یہ خدا کا خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی دے دیے ہیں، ہمت بھی عنایت کر دی، سفر کا خوف بھی ختم کر دیا اور نیند پر قابو بھی دے دیا۔ میں جہاز کی سیٹ پر نیند پوری کر لیتا ہوں، جہاز میں سوار ہوتے ہی سو جاتا ہوں اور منزل پر پہنچ کر اٹھ جاتا ہوں۔ میری شدید خواہش ہے اللہ کی بنائی یہ ساری دنیا دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوں۔ میں قدرت کا یہ پورا کارخانہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے، میں جوں دنیا دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ اگر ایک بار اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں تو آپ کو کسی دوسری دلیل، کسی دوسرے معجزے کی ضرورت نہیں رہتی۔ صحرا کی کروٹیں بدلتی ریت، سمندروں کی تہوں میں زندگی کے لہلاتے کھیت، پہاڑوں کی انتہائی بلندیوں پر چٹیل میدان، برف کی 50-50 میٹر موٹی تہہ کے نیچے چلتی کشتیاں، اندیکھے جزیروں پر انسانی قدموں کے نشان اور قدیم غاروں میں ناخنوں سے تراشی ہوئی عبارتیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ آیتیں ہیں جو انسان کو پکار پکار کر کہتی ہیں، کیا تمہیں اب بھی میرے مالک کائنات ہونے کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہے؟ دنیا میں علم کے 3 ذرائع ہیں: کتاب، سفر اور روح۔ دانشوروں کے علم کی بنیاد مطالعہ ہوتا ہے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں اور ایک ایسا وقت آتا ہے جب آپ کی ذات کے گھپ اندھیرے غار میں علم کی شمع روشن ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کے پیروں میں سیاہوں کی طرح پر اگاتے ہیں۔ آپ اندیکھے راستوں پر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ اجنبی زمینیں، اجنبی چہرے، اجنبی زبانیں اور اجنبی ثقافتیں دیکھتے ہیں، اور پھر اچانک پہاڑ کی کسی چوٹی پر آپ کو بزبان ہو جاتا ہے، آپ کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے، اور علم کا تیسرا ذریعہ روح ہے۔ آپ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، آپ کائنات کے کل سے جڑ جاتے ہیں۔ آپ تپسیا کرتے ہیں، روح کے کیمیا گروں سے ملتے ہیں، درگاہوں پر 10-10 سال گزار دیتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، چاپ کرتے ہیں اور تسبیحاں پھیرتے ہیں، اور پھر ایک دن آپ پر حقیقتیں آشکار ہونے لگتی ہیں۔ کوئی آتا ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور آپ اندھیروں سے روشنیوں میں آ جاتے ہیں۔ میں اللہ کا پسندیدہ پاگل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر علم کے یہ تینوں راستے کھول رکھے ہیں۔
کتاب سے تعلق ہے، سفر کا جنون ہے اور روح کے بادشاہوں کے در کا فقیر ہوں۔ چنانچہ جس طرف دیکھتا ہوں اللہ کا کرم ہی کرم ہے۔ اللہ نے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچا رکھا ہے۔ لوگوں کے صرف احسان ہیں، خیرات نہیں، مہربانیاں ہیں، مجبوریاں نہیں، اور محبتیں ہیں، زبردستی نہیں۔ آپ کو اگر سفر کا موقع ملے تو آپ دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں: غریب دنیا، امیر دنیا اور حیران کن دنیا۔ یہ تینوں دنیایں ہیں۔ یہ تینوں نظروں، کانوں، قدموں اور شعور کا مطالعہ ہے۔ آپ غریب دنیا میں غربت، پسماندگی، انسانی بے چارگی اور معاشرتی بے بسی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے حالات ہیں جو انسان کو بے بس کر دیتے ہیں، جو دھڑکتے مچلتے انسان کو بے چارہ بنا دیتے ہیں اور جو اسے پسماندگی اور غربت کے اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ میں نے اب تک غریب ملکوں میں 4 مشترک خرابیاں دیکھی ہیں: خانہ جنگی، کرپشن، جہالت اور بے ایمان لیڈرشپ۔ آپ ایتھوپیا سے افغانستان تک دنیا کے غریب خطے دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں خانہ جنگی بھی ملے گی، کرپشن بھی، جہالت بھی اور بے ایمان لیڈرشپ بھی۔ اور دنیا کا ہر وہ ملک جو چاروں خامیوں پر قابو پاتا جا رہا ہے، جس نے ایماندار لیڈرشپ کا بندوبست کر لیا، جس نے تعلیم عام کر لی، جس نے کرپشن کے جن کو بوتل میں بند کر لیا اور جس نے فرقہ واریت، نسل پرستی، طالبانائزیشن، فوجی آمریت اور قتل و غارت گری روک لی، وہ ملک پسماندگی سے خوشحالی کے راستے پر آ گیا۔ دنیا کی جو قوم ان 4 خامیوں پر قابو پا لیتی ہے اور اس کے بعد وہ ملک میں میرٹ، انصاف اور لا اینڈ آرڈر لے آتی ہے، وہ 10 سال میں دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ایسے درجنوں ملک ہیں۔ آپ غریب دنیا کے بعد امیر دنیا کے سفر کریں، یورپ جائیں، امریکہ، کینیڈا، جاپان اور آسٹریلیا اور سنگاپور دیکھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر دنیا میں قانون کی حکمرانی ہے، صدر اور عام مزدور برابر ہیں۔ آپ پہاڑ پر ہوں یا سمندر کے کنارے، آپ کو سڑک، بجلی، گیس، ٹیلی فون اور پبلک ٹرانسپورٹ ضرور ملے گی۔ حکومت آپ کو تعلیم اور صحت کی سہولت مفت دے گی۔ ماحول صاف ستھرا ہوگا، معاشرے میں سلیقہ اور نظم و ضبط ہوگا، لوگ آہستہ آہستہ بولیں گے، وقت کی پابندی ہوگی، قطار کا احترام کیا جائے گا، پروٹوکول نہیں ہوگا، بے ایمانی اور چوری نہیں ہوگی، لوگ واک اور ایکسرسائز کریں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے، اپنے وسائل کے اندر رہ کر زندگی گزاریں گے، کوئی دوسرے کی ناک کی حدود پامال کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کتابوں، لائبریریوں، چاندی جیسے ساحلوں، پارکوں، جھیلوں، ریسٹورانوں، یونیورسٹیوں، لیبارٹریوں اور سڑکوں، ایئرپورٹس اور بندرگاہوں کی دنیا ہوگی۔ اس میں مستی میں ناچتے نوجوان بھی ہوں گے اور کافی شاپس میں بیٹھے دانشور بھی، اور پارکوں میں سائیکل چلاتے، دوڑتے، جاگنگ کرتے جوان بھی، اور میلوں ٹھیلوں کو انجوائے کرتے خاندان بھی۔ آپ کو امیر دنیا میں ہر وقت دولت اور خوشحالی کے انبار ملیں گے، آپ کو خوشیاں اور مسرتیں دکھائی دیں گی۔ آپ اس کے بعد حیران کن دنیا کی تلاش میں نکلیں۔ یہ حیرتوں کی دنیا ہے، قدرت اور انسان کی تخلیق کردہ حیرتوں کی دنیا۔ آپ پہاڑوں پر جائیں، دیوسائی اور فیری میڈوز کو تلاش کریں، کیٹو، نانگا پربت اور مونٹ ایورسٹ کے بیس کیمپ تک جائیں، سری لنکا کے اس پہاڑ کی زیارت کریں جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا قدم رکھا تھا اور کنویں سے پانی نکالنے کا طریقہ وضع کیا تھا۔ برف کے ان غار میں جھانک کر دیکھیں جہاں صدیوں سے برف کی مورتیاں استادہ ہیں اور موسموں کی تبدیلیاں چپ چاپ ان کے قریب سے گزر جاتی ہیں۔ کیپری کے جزیرے پر جائیں، پمپئی کے اس شہر میں گھومیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آباد ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال عیسائی عقیدے کے مطابق ہم مسلمان اس عقیدے کو نہیں مانتے کہ 67 سال بعد آتش فشاں کی اڑائی راکھ میں دفن ہو گیا۔ تبت کے پہاڑوں پر جائیں جہاں دنیا کی ضخیم ترین مذہبی کتاب رکھی ہے۔ بدھ مت کی مذہبی کتاب کی 108 جلدیں ہیں اور ہر جلد 1000 صفحوں پر مشتمل ہے۔ چنائی کے اس مندر میں جائیں جہاں دنیا کے ہر شخص کی جنم کنڈلی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینا اور کوہ طور کی زیارت کریں، فرعون کے اہراموں میں جھانکیں، موہنجو دڑو، ہڑپا اور جولیاں کے شہروں میں گھومیں، ماسکو سے لہاسا تک ٹرین کا سفر کریں، سائبیریا کی سفاری ٹرین لیں، کینیا کی جنگل سفاری کریں، میامی بیچ پر جائیں
اور لینڈو کا انسانی معجزہ اور ورلڈ ڈزنی دیکھیں۔ ارارات کے پہاڑ پر حضرت نوح اسلام کی کشتی کی باقیات کی زیارت کریں۔ امیر تیمور کا ازبکستان دیکھیں، چنگیز خان کا منگولیا دیکھیں، سکندر اعظم کا مقدونیہ دیکھیں، آسٹریا کے پہاڑوں کے اندر 2 غاروں میں چھپی جھیلیں دیکھیں، سوئٹزرلینڈ کی جھیلیں، جنگل اور گلیشیئر دیکھیں، دیواریں چین پر چہل قدمی کریں، اوساکا شہر کا سمندر پر بنا ایئرپورٹ دیکھیں، ایفل ٹاور پر کھڑے ہو کر کافی پئیں، واٹرلو کے میدان میں کھڑے ہو کر نیپولین کی فوجوں کو ہارتے ہوئے دیکھیں، وینس کے گنڈولوں میں بیٹھ کر مارکو پولو کے گھر کا چکر لگائیں، رات کے آخری پہر کرتبہ شہر کی خاموشی اور چڑھتے سورج کے ساتھ کرناٹا کے کنگ چیمبر میں فواروں کی پھڑپڑاہٹ سنیں، اور دنیا کے اس کونے میں جہاں پہاڑ، صحرا اور سمندر تینوں گلے ملتے ہیں، وہاں خیمے میں لیٹ کر رات کو دن میں ڈھلتے ہوئے دیکھیں۔ حیرتوں اور معجزوں کا یہ سفر اللہ تعالیٰ پر آپ کا یقین مضبوط کر دے گا۔ آپ اس کی بندگی کی پناہ میں آ جائیں گے۔ یہ دنیا بودو شہر پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ناروے اور دنیا کا آخری ٹاؤن ہے۔ اس ٹاؤن میں دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا وہ مقام ہے جہاں 20 جون سے 20 جولائی تک سورج غروب نہیں ہوتا۔ آپ رات کے 12 بجے بھی سورج کو چمکتے دیکھتے ہیں، یا پھر یہاں سے تھوڑی دور قطب شمالی کی ہزاروں برس بوڑھی برفیں ہیں۔ یہ شہر، یہ مقام قدرت کی صناعی کا عجیب شاہکار ہے، اور میں شاہکار کی تلاش میں نکلا ہوں۔ میں ایک دن پیرس میں رک کر بودو چلا جاؤں گا، بودو جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، جہاں رات نہیں ہوتی اور جہاں سورج مہینہ بھر کے لیے ڈوبنا بھول جاتا ہے۔ یہ بودو شہر میری منزل ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔